عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ نے بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں بزرگان دین کے کلام ہی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات غور سے سنیں کہ اللہ کے عظیم المرتبت یہ ولی ہے، اللہ نے ان کو عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ ہم کو عقیدہ کیا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو لکھنے والی ایک عظیم ذات ہے جن کو ہم علامہ شتنونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو علامہ شتنونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جس کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار۔ بہجت الاسرار یہ بہت ہی مستند اور معتمد کتاب ہے کہ جس کے مستند ہونے کا ذکر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں؟ پورا قصیدہ انہوں نے لکھا ہے۔ ایک قصیدے کے دو شعر آپ حضرات سماعت فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُ الْفَضَائِلُ وَالْمَكَارِمُ وَالنَّدَى وَلَهُ الْمَنَاقِبُ فِي الْمَحَافِلِ تُنْشَدُ وَلَهُ الْفَضَائِلُ وَالْمَكَارِمُ وَالنَّدَى وَلَهُ الْمَنَاقِبُ فِي الْمَحَافِلِ تُنْشَدُ غَوْثُ الْوَرَى غَيْثُ النَّدَى نُورُ الْهُدَى بَدْرُ الدُّجَى شَمْسُ الضُّحَى وَالْأَنْوَارُ۔ ترجمہ یہ ہے، غوث پاک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ صاحب فضائل ہیں، اللہ نے آپ کو فضیلت والا بنایا ہے۔ آپ صاحب مکارم ہیں، اللہ نے آپ کو عزت والا بنایا ہے۔ آپ صاحب ندا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جود و سخا والا بنایا ہے۔ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فضائل و مناقب کا عالم کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے فضائل و مناقب پہلے بھی بیان ہوتے گئے ہیں، وہ اب بھی بیان ہوئے، قیامت تک بیان ہوتے رہیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں غوث الورا غیث الندى نور الہدى کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری مخلوق کے غوث بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، معین و مددگار بنا کر کے بھیجے گئے ہیں کہ جو بھی آپ کو مصیبت میں پکارتا ہے اے غوث اعظم آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غیث الندى کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین کے صدقے میں اللہ نے آپ کو اس سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو آپ اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ نازل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ نور الہدى کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے آپ کو ایسی ذات بنا کر کے بھیجا کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں ملتی ہیں، لوگ ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ کسی علاقے کے ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہے اسلام دامن اسلام میں نہیں ہے، کوئی شخص نصرانی مذہب کا ماننے والا ہے لیکن ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا پیکر بنا کر کے بھیجا کہ غوث اعظم نیدگاہ ڈال دیتے ہیں نصرانی کے اوپر میں، تو اسی وقت میں وہ دامن اسلام سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے، ولایت کے منصب پہ بھی فائز کر دیا جاتا ہے اور وقت کا ابدال بھی اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ خلق کے معین و مددگار بھی ہیں، ان کے حق میں باغان رحمت بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے۔ کہ بدر الدجا کہ اے غوث اعظم آپ کی برکتوں سے کفر و گمراہی کی تاریکی چھٹ جایا کرتی ہے۔ شمس الضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روشن نور بنا کر کے بھیجا ہے، چمکتا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہا کہ اے غوث اعظم آپ کی شان تو یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے اللہ نے اس سے بھی زیادہ آپ کو منور بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ کون فرما گئے؟ علامہ شتنونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم آگے اور بڑھتے ہیں، ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہنے والے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ ہندوستان والوں پر کسی ذات کا احسان ہے تو سلطان الہند خواجہ خواجہ حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے۔ آج جو ہم ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، آپ بتائیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کی شان کیا ہے؟ سرکار غوث سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں پورا ایک جو قصیدہ لکھتے ہیں، اس میں ارشاد فرماتے
فرماتے ہیں کہ یا غوث معظم نور خدا، ارشاد فرمایا یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، ہے راز جلالت ارض و سما، یعنی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کی شان بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی غوث نہیں، غوث معظم ہے، غوث آدم کی ذات ہے، فرماتے ہیں کہ غوث آدم کی ذات ہے، نور خدا، اللہ نے ان کو ہدایت کا نور بنا کر کے بھیجا ہے، کہ مختار نبی بھی ہے، مختار خدا بھی ہے، اس کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، مختار نبی مختار خدا، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ نبی کے بھی چنے ہوئے ہیں، خدا کے بھی چنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے بھی مالک کو مختار بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور نبی کی طرف سے بھی مالک کو مختار بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے جامعۃ الرضیہ المنجدیہ کے علماء بھی بحمد تبارک و تعالیٰ تشریف لائے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں سب کو تفقہ فی دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ گرداد مسیح ببردہ روا، دادی تو بدین محمد جا، فرماتے ہیں گرداد مسیح بمردہ روا، دادی تو بدین محمد جا، ہما عالم محی الدین گویا بر حسن و جمالت گشتہ فدا، یعنی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بتانا چاہ گے اس سے پہلے آپ حضرات جانتے ہوگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ مردوں کو زندگی عطا فرماتے تھے، آپ مردوں کو زندگی عطا فرماتے تھے۔ غریب نواز رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، مردوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو اے غوث آدم آپ کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل مصطفیٰ کے دین کو زندگی عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کے دین کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے کہ پورا عالم آج آپ کو جانتا ہے تو محی الدین کے نام سے جانتا ہے، دین کو زندہ رکھنے والوں کے نام سے جانتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مرتبہ راستے سے ہو رہا تھا، تو سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ انتہائی لاغر ہے، انتہائی کمزور ہے، اٹھنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس نے سرکار غوث پاک رضی اللہ کو آواز دی کہ اے عبد القادر نگاہ کرم فرمائیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ فرمائی، اور نگاہ فرمانے کے بعد اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس شخص کو اٹھایا، جیسے غوث پاک کا ہاتھ رکھنا تھا اس میں طاقت اور توانائی آ گئی، اس کے طاقت اور توانائی آ گئی، لاغری جاتی گئی، کمزوری اور ضعف جاتا رہا، چہرے کے اوپر بھی حسن و جمال کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر تم مجھے نہیں جانتے، میں مصطفیٰ کا دین ہوں، میں دین مصطفیٰ کا دین ہوں، کمزور ہوتا جا رہا تھا، لاغر ہوتا جا رہا تھا، اللہ نے تمہارے صدقے میں مجھے زندگی عطا فرمائی، تمہارے صدقے میں زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف ملتے ہیں، مسجد کی طرف پہنچتے ہیں، ایک شخص غوث پاک کو محی الدین کے نام سے آواز دیتا ہے، اس سے پہلے کسی نے محی الدین نہیں کہا تھا، اب وہ محی الدین کے نام سے آواز دیتا ہے۔ غوث پاک فرماتے کہ نماز جب مکمل ہوتی ہے اور لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو ہر ایک کی زبان پہ جاگے محی الدین، ہر ایک کی زبان پہ جاگے ہے محی الدین۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اسی کو امام، اسی کو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گرداد مسیح بمردہ روا، دادی تو بدین محمد جا، ہما عالم محی الدین گویا بر حسن و جمالت گشتہ فدا۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ در وصف چے گویم اے حمادہ، در وصف چے گویم اے حمادہ، محبوب خدا مطلوب جہاں، اسرار حقیقت برت آیا از روز ازل تا روز جزا۔ یعنی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے تعلق سے میں عقیدہ بیان فرمائے ہیں کہ غوث آدم کی شان کو سمجھ لو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب شہزادے رسول کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ در وصف چھ گویا میں امادہ، اے غوث آدم آپ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، تو آپ کے وصف میں، آپ کی خوبی میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ خدا کے محبوب ہے، مطلوب جہاں، اور پوری دنیا کے مطلوب ہے، پوری دنیا کے مقصود ہے۔ یہاں پہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے تعلق سے کہہ گئے کہ غوث پاک مطلوب
مطلوب جہاں ہے، غوث پاک مقصود جہاں ہے. تو اگر بیدم وارسی نے کہہ دیا تو کیا برا کہا، بیدم وارسی نے کہہ دیا تو کہا غلط کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. تو بیدم وارسی نے جو کہا وہ صحیح کہا. اس سے کہ نگاہوں میں بزرگان دین کی تعلیم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، غریب اعظم رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غوث آدم آپ کی شان تو یہ ہے کہ روز ازل سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے تمام اسرار کو اللہ نے آپ پہ حاضر فرما دیا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے اور چہیتے خلیفہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے خلیفہ ہے کہ 40 دن لگاتار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم غریب نواز کے خواب میں آئے اور کہا کہ قطب الدین کو اپنا خلیفہ بناؤ، قطب الدین کو اپنا جانشین بناؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کھا کے پائے تو بود روشنی اہل نظر، کھا کے پائے تو بود روشنی اہل نظر، دیدارہ بخش ضیا حضرت غوث ثقلین. ارشاد فرماتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سر کا عالم تو نگالا ہے، تلووں کا عالم تو نگالا ہے. معاملہ یہ کہ آپ زمین پہ چلتے ہیں تو آپ کے پیروں کو جو دھول لگتی ہے، مٹی لگتی ہے، اس کی شان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کے قدموں کی مٹی اہل نظر کی روشنی ہے، اہل نظر کی روشنی ہے. تو کہا کہ جب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے قدموں کی مٹی اہل نظر کے لیے روشنی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کا کچھ حصہ ہم کو بھی آپ عطا فرما دیجئے. آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت کعبہ حاجات ہما خلقانس، حضرت کعبہ حاجات ہما خلقانس، حاجتم ساز روا حضور حضرت غوث ثقلین. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں تمام مخلوق کا اللہ نے آپ کو حاجت روا بنایا ہے. فرماتے ہیں تمام مخلوق کا، ساری مخلوق کا اللہ نے آپ کو حاجت روا بنایا ہے. کہا کہ جب معاملہ ایسا ہے تو دیر کس بات کی، میری بھی حاجت پوری فرما دیجئے، میری بھی حاجت پوری فرما دیجئے. کون فرما گئے؟ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ سیدنا صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں سیدنا صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ در ہر دو کون، ارشاد فرماتے ہیں در ہر دو کون جستو کسے نیست دستگیر، در ہر دو کون جستو کسے نیست دستگیر. یعنی کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کے سوا میں کا کوئی دستگیر نہیں ہے اور آخرت میں بھی آپ کے سوا میں کا کوئی دستگیر نہیں ہے. ارشاد فرماتے در ہر دو کون جستو کسے نیست دستگیر، دستم بگیر اسکگم جان عاشقہ. کہا کہ جب معاملہ ایسا ہے تو اپنے کرم سے مجھے بھی دستگیر فرما دیجئے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کوئے تو ہست گئے گتے جنت بسر شغف، کوئے تو ہست گئے گتے جنت بسر شغف، حسن و جمال گوئے تو بستان عاشقہ. ارشاد فرماتے صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ اے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شان تو نگاری ہے ہی، لیکن آپ کی گلی کی شان کیا ہے، آپ کے کوچے کی شان کیا ہے؟ تو فرماتے کہ آپ کے کوچے کی شان یہ ہے کہ جنت بھی اس کے پر رشک کرتے ہیں، جنت بھی اس کے پر رشک کرتے ہیں. اور آپ کے حسن جمال کی شان کیا ہے؟ کہ آپ کا حسن جمال عاشقوں کے لیے گلزار کا درجہ رکھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا صادق پاک کلیانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما گئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں بے کسارا کس اگر جوئی تو در دنیا وہ دی، بے کسارا کس اگر جوئی تو دنیا وہ دی، ہست محی الدین سید تاج سردارہ یقین، دستگیر بے کسا وہ چارہ بے چارگاہ شیخ عبدالقادر رحمت للعالمین. ارشاد فرماتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر تو دنیا کے اندر میں بے کسوں کا کس اگر دیکھنا چاہتا ہے تو غوث پاک کی ذات کو دیکھ لے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لے. ارشاد فرماتے دستگیر بے کسا وہ چارہ بے چارگاہ، کہ غوث پاک بے کسوں کی دستگیر ہے، بے چارگاہ کی چارہ ہے. عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے صدقے میں آپ کو بھی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کون فرما گئے؟ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ. ارشاد فرماتے آگے اولیاء اولین و آخری سرہائے خود، اولیاء اولین و آخری سرہائے خود زیر پایش می نہت از حکم رب العالمین. ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اولین ہو یا اولیاء آخرین ہو،
سب کے سب غوث پاک کے قدموں میں اپنے سر کو رکھتے ہیں. وہ اولیاء کا اپنے سروں کو غوث پاک کے قدم میں رکھنا فرماتے از حکم رب العالمین کے حکم سے ایسا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں آج غوث پاک کو شہباز لامکہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے, لیکن حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قطب اقطاب زماں و شہباز لامکہ. ارشاد فرماتے ہیں قطب اقطاب زماں و شہباز لامکہ مہربان بے کسا نائب شفیع المذنبین. فرماتے ہیں آپ کی ذات ایسی ہے, آپ قطب الاقطاب ہیں, آپ شہباز لامکانی ہیں, آپ جب بے کسوں پہ مہربان ہیں, آپ مصطفیٰ شفیع المذنبین کے نائب بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ ثمرہ شجر نبی و میوہ باغ علی سرو بستان حسن آسر ورے دنیا و دی نور گلزان حسین جو بار رحمتش پی گے من محبوب رب العالمین. فرماتے بیان فرما گئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ثمرہ شجر نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کے پھل کا نام غوث پاک ہے. ارشاد فرماتے میوہ باغ علی کے باغ کے میوے کا نام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرو بستان حسن آسر ورے دنیا و دی. کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا و دین کی بادشاہت ملی ہے, آپ ان کے باغ کے سر سما ہے. فرمایا نور گلزار حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلزار کے نور ہے. کہ پی گے من آپ میرے پیر ہے, پیگا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رب العالمین کا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آگے کیا ارشاد فرماتے حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ نیست در ہر دو جہاں مل جائے من جز درگاہت, نیست در ہر دو جہاں مل جائے من جز درگاہت. کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کے دربار کے سوا کوئی میگا و ماوا ملجا نہیں ہے. الکرم یا باز اشرف الکرم یا محی الدین. کہ جب معاملہ ایسا آپ کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ. عزیزان ملت اسلامیہ اب ہم سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں چلے کہ سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلاه داران ای عالم گدایان گدای تو. فرماتے کلاه داران ای عالم گدایان گدایا تو گا زیبت کلاه داری و سلطانی. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی تاج رکھنے والے ہیں وہ تمہارے گدا کے بھی گدا ہے, تمہارے گدا کے بھی گدا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ تاج رکھنا ان کو زیب نہیں دیتا ہے, غوث پاک سلطانی بھی آپ کو زیب دیتی, تاج بھی آپ ہی کو زیب دیتا ہے. ارشاد فرما گے کنا داغانی عالم گدایا نے گدایا تو زیبت کنا داغی و سلطانی. آگے ارشاد فرماتی ہے گدا سازی اگر خواہی بیکدم بادشاہ را, گدا سازی اگر خواہی بیکدم بادشاہ را, گدایا گا دہی شاہی بیک لحظہ بآسانی. ارشاد فرماتے ہیں اے غوث آدم اللہ نے آپ کو ایسی طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ چاہے تو بادشاہ وقت کو وقت کا فقیر بنا کر کے رکھ دے, بادشاہ وقت کو فقیر بنا کر کے رکھ دے. اگر آپ چاہے تو جو وقت کا گدا ہے ایک ہی لمحے میں اس کو وقت کا بادشاہ بنا دے. کہ یہ طاقت و قوت اللہ نے آپ کا عطا فرمائی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دلا گشتی مرید ہو بے لطف مزید ہو چے اوصاف حمید ہو گہ بگہ میدانی. ارشاد فرمایا کہ اے دل اگر تو ان کا مرید ہو گیا ہے تو روز بروز ان کا لطف بھی ملاحظہ کرتا جا. ان کا تو مرید ہو چکا ہے, ان کے دامن میں اپنے آپ کو دے چکا ہے, تو روز بروز ان کا لطف بھی دیکھتا جا. کہ ان کا لطف کیا ہے؟ کہ دوسرے الطاف تو اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ تو صبح بھی ہوتی ہے تو غوث کا نام لیتا ہے, شام بھی ہوتی ہے تو غوث پاک کا نام لیتا ہے. کہ اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں بہت ہی عقیدے کی بات ہے اور یہ بہت ہی عقیدت کی بھی بات ہے. ارشاد فرماتے ہیں حضرت باہو رضی اللہ تعالیٰ زباغہ شست شو باید بآب جنت الکوثر. فرماتے کہ زباغہ شست شو باید بآب جنت الکوثر عذا پس نام محی الدین بپا کی بر زبادانی. یعنی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غوث پاک کے نام کی کتنی عظمت ہے سمجھنا چاہتے ہو؟ سلطان باہو رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی
زبان کو آب کوثر سے دھو لے، اس کے بعد غوث پاک کا نام اپنی زبان پہ لانا۔ یہ کون فرما رہا؟ حضرت سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار باہو رضی اللہ تعالیٰ سگے درگاہ جیلا شو، سگے درگاہ جیلا شو چکھائی قرب ربانی کے برشیگا شگب داگل، سگے درگاہ جیلانی۔ ارشاد فرماتے سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر تو خدا کا قرب چاہتا ہے، خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے، خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے، فرماتے سگے درگاہ جیلا شو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا کتا بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قرب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک کے کتوں کی بھی شان یہ ہے کہ وہ شیروں کے اوپر بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شیخ نور اللہ صوتی رضی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس سے پہلے میں نے ایک مرتبہ ایک بات بیان کی تھی اپنے تقریر کے اندر میں بھی، وہ بات بیان یہ کی تھی میں نے کہ اگر ساتوں زمین جتنے بھی بتا دیں کہ زمین کے درخت ہیں، ان تمام زمین کے درختوں کو جو ہے قلم بنا دیا جائے، اور قلم بنا اس کے جتنے بھی پتے ہیں ان تمام پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان تمام کو روشنائی بنا دیے جائے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پورے کائنات کے لوگ مل کر کے غوث پاک کی فضیلت لکھتے چلے جائے، تو کہتے ہیں کہ سارے لکھنے کے لیے بیٹھ بھی جائیں گے تو غوث پاک کی فضیلت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا، ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے اس وقت بیان کی تھی، ہمارے کچھ احباب نے اس پہ حوالہ مانگا تھا، اس وقت میں نے ایک حوالہ تفریح الخاطر سے دے دیا تھا، اور ایک حوالے کی میں تلاش میں تھا، بحمد تعالیٰ غوث پاک کے وسیلے سے وہ حوالہ بھی آج مجھے مل گیا ہے، تو ان کے بھی اشعار میں صاحب کو سناتا ہوں۔ شیخ نور اللہ صوتی رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو کلام ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ حاضر طوفان معاصی کشتی ماگا چگم نا خدا شد غوث آدم شد مدد زد دم بدم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں کا بھی طوفان ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ غوث پاک ہماری مدد فرمانے والے ہیں، غوث پاک ہمارا بیڑا پار لگانے والے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں باشتا فردائے محشر پیش رب العالمین غوث آدم را ببینی با نبی زیر علم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ باشتا فردائے محشر پیش رب العالمین غوث آدم را ببینی با نبی زیر علم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک روایت پڑھنے میں آئی تھی کہ جب روز میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی ارواح تھی ان کی صفیں لگائی، تو سب سے پہلے سب جو ہے انبیاء و مرسلین کی صف تھی، دوسری جو صف تھی وہ اولیاء کاملین کی صف تھی، اور تیسری صف جو تھی وہ عام مومنین کی صف تھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کی جو صف لگی ہوئی تھی دوسری صف تھی، لیکن روایت میں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک بار بار پہلی صف میں گھسنے جا رہی تھی، پہلی صف میں گھسنا چاہ رہی تھی، تو وہاں پہ ملائکہ ان کو پکڑ کر کے پھر سے جب ان کو دوسری صف میں لے کر کے آتے، لیکن بار بار یہی ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک کو صدیقین و محبوبین کے درمیان میں لے جا کر کے رکھا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے معاملہ ہے کہ یہاں پہ تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو مقام محمود میں میرے قرب میں تم کو جگہ دی جائے گی، مقام قرب میں میرے محبوب میں میرے قرب میں تمہیں جگہ دی جائے گی۔ تو اسی شعر کی تشریح کر رہے ہیں، اسی شعر میں اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ باشتا فردائے محشر پیش رب العالمین غوث آدم را ببینی با نبی زیر علم، کہا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ غوث آدم مصطفیٰ کے علم کے نیچے موجود ہے، مصطفیٰ کے علم کے نیچے مصطفیٰ کے ساتھ میں موجود ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر شان کیا ہوگی غوث آدم کی، فرماتے حضرت شیخ نور اللہ صوتی رضی اللہ تعالیٰ غوث آدم جملہ گوین اہل حج، غوث آدم جملہ گوین اہل حج، ہم موافق ہم مخالف ہم مشائخ دم بدم۔ کہتے ہیں کہ جب معاملہ ایسا ہوگا تو پورے محشر کے اندر شور مچے گا، ہر ایک کی زبان پہ جاری ہوگا غوث آدم۔ کہتے ہیں جو موافق ہے اس کی زبان پہ بھی جاری ہوگا غوث آدم، جو مخالف ہے اس کی زبان پہ بھی جاری ہوگا غوث آدم، جو مشائخ ہے ان کی زبان پہ بھی جاری ہوگا غوث آدم۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ چیزیں انہوں نے بیان کی۔ اب جو آخر کے 3 اشعار ہیں اس کو آپ حضرات سماعت فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کس کمالات تصرف ہا کے خاص شان اور، کمالات تصرف ہا کے خاص شان اور، گر کسے خواہد بیا کردن نگردد بے شکم، نہ فلک اوراق گردد ہفت بہر آیت مداد، ہم شدر اقلام و کاتب ہر کی گا نتکست و فام، عز و قدر حضرت سلطان محی الدین پیر گر رقم گردد ہنوز از عشر عشری نست کم۔ ارشاد فرماتے ہیں ان 3 شعروں
کے اندر میں کہ سنو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جس قدر فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبان سے اس کو بیان کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جتنے آسمان ہے اور جتنے آسمان کے علاوہ جتنے بھی بتاتے ہیں کہ عرش کرسی ہے، ان تمام چیزوں کو ورق بنا دیا، کاغذ بنا دیا جائے، اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی ساتوں سمندر ہے ان کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے بھی قلم کے درخت ہیں ان قلم کے درختوں کو جو ہے قلم بنا دیا جائے، اور قلم بنانے کے بعد میں جتنے بھی لکھنے والے ان کو بلا لیا جائے، جتنے بھی زبان سے بیان کرنے والے ان کو بلا لیا جائے، اور کہتے ہیں کہ سب مل کر غوث پاک کی شان بیان کرنا چاہے تو غوث پاک کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون فرما گئے؟ شیخ نور اللہ سوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی کمی ہے، آخر میں ایک دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں خوب سے خوب لکھا ہے۔ آپ کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ اکسیر اعظم، قصیدہ اکسیر اعظم، کبھی اللہ موقع دے گا پڑھنے والے ویسے ہوگے تو انشاءاللہ اس کی شرح بھی میں انشاءاللہ سب کو بیان کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کی شان میں جو بیان فرماتے صرف آپ اشعار سماعت فرما لے۔ پیگا پیگا میگا میگا اے شہ جیلا توئی، ان سے جانے قدسیہ و غوث انس و جا توئی، سر توئی سرور توئی، سروا سر و ساما توئی، جا توئی جانا توئی، جانا قرار جا توئی، ذل ذات کبریا و عکس حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ خورشید و آ خورشید کا لمحہ توئی، من رانی قدر الحق گرب و گوئی می صدر ذاک ماہ طیبہ کا آئین تابہ توئی، رو متاب از ما بدا چمائے گفرہ توئی، آئے رحمت توئی، آئین رحمت توئی۔ اس شعر کا مطلب بتا دیتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رو متاب از ما بدا کہ اے غوث اعظم ہم گنہگار ہیں، اے غوث اعظم بدکار ہیں، رو متاب از ما بدا ہم گنہگاروں سے اپنا چہرہ نہ پھیریے، کیوں؟ چمائے گفرہ توئی، اللہ نے آپ کو بخشش کا آپ کو سرمایہ بنا کر کے بھیجا ہے، بخشش کا سرمایہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آئے رحمت توئی، رحمت کی نشانی بھی آپ ہے، رحمان کا آئینہ بھی آپ ہے، آپ رحمان کا آئینہ بن کر کے آئے ہو، رحمت کی نشانی بن کر کے آئے ہو۔ تو اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ہم بدوں سے اپنی نگاہوں کا نہ پھیریے، اسی کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کے لیے بیان ارشاد فرمایا، بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم آتے گا، اے وہ کہ تو کریم آتے گا، ہے تو کریم آتے گا۔ آخر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عاشق ارشاد فرماتا ہے، قادری بودن رضاگا مفت باغ خلد دار، من نبی گفتم کہ آقا مایہ گفرہ تو ہی۔ کتنا پیارا انداز ہے، ارشاد فرمایا کہ میں قادری نسبت رکھتا ہوں تو اس قادریت نے مجھے مفت میں جنت کا باغ عطا کر دیا ہے، جنت کا باغ عطا کر دیا ہے۔ کہا کہ یہ سب کیوں ملا ہے غوث پاک آج کے صدقے میں، یعنی اسی لیے میں نہیں کہتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا سرمایہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ غوث پاک کی شان میں کون بیان کرے ہیں؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا معاملہ ایسا ہے کہ مجھے اہل بیت کے ذکر سے بہت لذت ملتی ہے، میں جتنا زیادہ چاہتا ہوں اہل بیت کا ذکر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کا ذکر ہو، حسنان کریم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو ان کے ذکر سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، روح کو جو روح کو روشنی ملتی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، تب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آئیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا بھی ذکر کیجیے، ان کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیجیے، ائمہ اہل بیت کا ذکر کیجیے، مولا علی کا ذکر کیجیے، حسنین کریمین رضی اللہ کا ذکر کیجیے۔ ہمارے کیوں کہتے ان کے تصور میں رہو گے تب بھی تم عبادت میں رہو گے، ان کا ذکر کرتے رہو گے تب بھی تم عبادت میں رہو گے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے صرف کہہ دیا تھا، نہیں نہیں، بحمد تعالیٰ امام اہل سنت کے اشعار سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سماعت فرمائے، کیا فرماتے ہیں؟ ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاگل ہے یا غور، جو تیرا ذاکر و شاگل ہے یا غور۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم، جو آپ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے ملک اس کی ثنا میں مشغول رہتے ہیں، ملک اس کی ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ تو شہزادے کے ذکر میں مشغول رہنے سے یہ فضیلت مل رہی ہے تو ان کے آبا و اجداد کے ذکر کرنے سے کتنی فضیلت ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاگل ہے یا غور، تصور جو کرے شاگل ہے یا غور۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں جو تیری یاد سے ظاہر ہے یا غور، ظاہر کے معنی غافل، ظاہر کے معنی غافل، جو تیری یاد سے ظاہر ہے یا غور، وہ ذکر اللہ
سے غافل ہے یا وہ، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے غوث پاک جو تمہاری یاد میں نہیں مشغول ہے، مطلب وہ اللہ کے ذکر میں نہیں مشغول ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کہ تلوار تاج دل ہے یا وہ، کہ تلوار تاج دل ہے یا وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا وہ۔ یہ تعلیم ہمیں کون دے گئے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو چکا ہے، نماز کا وقت بھی ہوگا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اولیاء کرام نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیسے کیسے کلام بیان فرمائے ہیں۔ تو میرا عزیز آج کی محفل میں چاہتا تو اور بھی چیزیں بیان ہو سکتی تھی، لیکن میں نے یہ چاہا کہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں تو بات آتی ہے کہ مولانا نے ایسے بول دیا، اس کا ثبوت کہاں سے ہے، اس کا ثبوت کہاں سے، لیکن بحمد تعالیٰ سب جانتے ہیں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں بحمد تبارک و تعالیٰ کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، جس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ اور ہم بحمد تبارک و تعالیٰ اہل بیت کا زیادہ ذکر بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ ہدائی کی بخشش اٹھا کر کے دیکھیے تو پتا چلے گا کہ ہدائی کے بخشش میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے کہ انسان اپنی محبت کا اظہار جو ہے عقیدت کا اظہار اشعار میں کیا کرتا ہے، اشعار میں کیا کرتا ہے۔ تو آپ ہدائی کے بخشش اٹھا کر کے دیکھیے، میرا دعویٰ ہے کہ ہدائی کے بخشش میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت کے بعد امام اہل سنت نے سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر کیا تو اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ تو جس امام نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے اسی نے ہمیں اہل بیت کا ذکر سکھایا ہے، تو ہم اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ان کی محفلوں کو منعقد کرتے رہیں گے۔ کسی کو اگر پسند نہیں آتا تو ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر سے ہی ہمارے دل کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا